میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آئے اور آپ کا یہاں پر آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس کے پلیٹ فارم سے ہی اویسی اور جمیل اور جاوید کی زبان سے ہی آپ سچائی کو سنتے ہیں. آپ کمزوروں کی حق کی بات کو سننے کے لیے آئے ہیں. آپ مظلوموں کے انصاف کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں. آپ ظالم حکمرانوں کو ایک پیغام دینے کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ مجلس کے پلیٹ فارم سے ہم نے ہمیشہ سے پچھلے 65 سال سے کمزوروں کی لڑائی لڑی ہے. اور جب مجلس کمزوروں کی لڑائی لڑتی ہے تو مجلس یہ نہیں دیکھتی کہ کمزور کا تعلق کس برادری سے ہے, کس سمودائے سے ہے, کس مذہب سے ہے. مجلس کا ماننا یہ ہے کہ جو کمزور ہے وہ اسد الدین اویسی کی آنکھ میں مضبوط ہے. مجلس کا ماننا یہ ہے کہ حکمران چاہے کوئی بھی ہو, چاہے دلی کا پردھان منتری ہو یا راجستھان کا مکھیہ منتری ہو, اگر وہ جنتا کے لیے کام نہیں کرے گا, انصاف نہیں کرے گا, تو یقیناً مجلس ان کے خلاف کھڑے ہوتی آئی ہے اور مجلس کھڑی ہوتی رہے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مجلس کا پلیٹ فارم سچائی اور حق کی آواز بلند کرنے کا پلیٹ فارم ہے. مجلس کا پلیٹ فارم کسی کی چاپلوسی کرنا یا پھر کسی حکمران کی آگے گھٹنے ٹیک دینا یا پھر ان کی خوشامد کرنا یہ مجلس کا پلیٹ فارم نہیں بنا ہے, نہ کبھی بنے گا انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ جانتے ہیں کہ ابھی آپ اور ہم نے ہمارے بھائی ادارام میگھوال صاحب سے سنا کہ کیسے آج راجستھان میں اور پورے دیش میں دلت سماج کو پریشان کیا جا رہا ہے. میں ہمارے بڑے بھائی ادارام میگھوال جی کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارے دیش میں اور راجستھان پردیش میں یا ہمارے دیش کے جتنے پردیش ہیں وہاں پر جہاں کہیں بھی مجھے جانے کا موقع ملا, ایک بات کو میں نے محسوس کیا کہ اس ہر مقام پر ہم نے دیکھا, میں نے دیکھا کہ مسلمان ہو, دلت ہو یا آدیواسی ہو, ان کا کوئی نیتا نہیں ہے. ان کے پاس ان کا کوئی نیتا نہیں ہے. اور جب چناؤ آتا ہے تو مسلمان ہو, دلت ہو, آدیواسی ہو, سب سے زیادہ اگر کوئی ووٹ ڈالتا ہے تو مسلمان, دلت اور آدیواسی ووٹ ڈالتا ہے. مگر آج آپ کو اس بات کو سمجھانے کے لیے بھی آیا ہوں کہ جب تک یہ کمزور سماج اس بات کو محسوس نہیں کریں گے اور ایک طے نہیں کر لیں گے کہ ہم ووٹ ڈالتے آئے ہیں مگر اب ہم کو ووٹ لینا پڑے گا, اور جب آپ ووٹ لینے کی بات کریں گے تب آپ اپنے درمیان سے کسی کو اپنا نیتا بنانا پڑے گا. یہ وقت میرے بزرگوں, میرے نوجوانوں, یہ وقت آپ کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اب یہ وقت دلت مسلمانوں کو مل کر اپنے نیتا کو بنانا پڑے گا. اگر آپ اپنے نیتا کو نہیں بنائیں گے تو پھر اسی طرح سے آپ کو رونا پڑے گا کہ مجھ سے انصاف نہیں ہوا. اور اس بات کو یاد رکھیے, یہ دنیا آپ کے آنکھ سے بہتے ہوئے آنسوؤں کی قدر نہیں کرتی. یہ دنیا اور اس دنیا پر حکم صادر کرنے والے حکمران اسی وقت لوگوں عوام سے ڈرتے ہیں جب عوام ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ان سے کہے گی کہ اگر تم ہمارا حق نہیں دو گے تو ہم تم کو سطح سے ہٹا دیں گے, تم کو کرسیوں پر بیٹھنے نہیں دیں گے جب تک کہ تم ہماری مسائل کو, ہمارے کام کو نہیں کرو گے. تو اسی لیے میرے عزیز دوستو, یہی پیغام ہمارا ہے کہ اب ہم بہت رو لیے. 50-60 سال آپ نے کانگریس کو کبھی ووٹ دیا تو کبھی بھاجپ کو دیا, آپ نے بی جے پی کو دیا, پھر آپ کی آنکھ میں آنسو جاری رہتے ہیں, آپ کو تکلیف ہوتی رہتی ہے. بتائیے میرے عزیز دوستو, آپ صرف چناؤ میں ووٹ ڈالیں گے
اور پھر 5 سال تک ہم روتے رہیں گے کیا؟ میں آپ سے یہ بتانے آیا ہوں کہ جن پارٹی کے لیڈرز نے، جن پارٹیوں نے ہم کو رلایا ہے، آج اسد الدین اویسی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ متحد ہو جاؤ، اپنے نیتا کو بناؤ، ایک ہو جاؤ، تو آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے ہمارے خوابوں کو چکنا چور کیا، جنہوں نے سطح میں بیٹھ کر ہم پر ظلم برسایا، جنہوں نے سطح میں بیٹھ کر ہمارے خون کی ہولی کھیلی، جنہوں نے دلتوں کو، مسلمانوں کو اور کمزوروں کو، چاہے وہ کمزور ہمارا ہندو بھائی کیوں نہ ہو، ان کا حق نہیں دیا، تو یاد رکھیے جب تک کمزور سے انصاف نہیں ہوگا اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا، جب تک کمزوروں کو ان کا حق نہیں ملے گا اس وقت تک کوئی سطح میں خاموشی سے نہیں بیٹھ سکے گا۔ آج وقت ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ہم کو ایک ہو کر مجلس کو مضبوط کریے۔ ہمارے بھائی ادارام میگھوال نے اپنے بھاشن میں جتیندر میگھوال کا ذکر کیا کہ صرف مونچھ رکھنے پر اور کسی ایک مٹکے سے پانی پینے پر اس کی ہتیا کر دی گئی۔ ارے یہ آزادی کا امرت اتسو ہم منا رہے ہیں، بھارت کو آزاد ہو کر 75 سال ہو چکے ہیں، اور جس بھارت کو سنویدھان جس نے بنایا اپنے خون پسینہ دے کر، جس میں راتوں میں جاگ جاگ کر جس نے سنویدھان کا ایک ایک لفظ لکھ کر اس کو سنویدھان بنایا، آج اسی سنویدھان بنانے والے بابا صاحب امبیڈکر کے انہی کے ماننے والوں کو آپ پانی کے مٹکے کو ہاتھ لگانے پر ان کی جان لے لی جاتی ہے راجستھان میں۔ بتاؤ یہ کون سا آزادی کا امرت اتسو ہم منا رہے ہیں؟ ارے بابا صاحب امبیڈکر کا نام لیتے ہوئے تھکتے نہیں کانگریس اور بی جے پی والے، مگر یہ جتیندر میگھوال کو جب مار مار کر اس کی جان لے لی گئی تو کہاں گئی تمہاری زبانیں، کہاں گئی تمہارے وہ محبت کے الفاظ سنویدھان بنانے والے کے لیے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہتیا یہ بتا رہی ہے اگر آج جتیندر میگھوال زندہ ہوتا تو وہ پکار پکار کر کہتا کہ ہاں ہم پڑھ لکھ تو لیے، ہم نے ریزرویشن تو حاصل کر لیا، مگر ہمارا کوئی نیتا نہیں تھا جو مجھے میری جان لینے والوں سے مجھے اپنے آپ کو بچا لیتا۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے نیتا کو بنائیے۔ ہم ہمارے بھائی ادارام میگھوال صاحب سے بھی اپیل کریں گے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے، آپ جہاں پر کھڑے ہوں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ یاد رکھیے جب تک کمزور نہیں ملیں گے اس وقت تک ظلم ختم نہیں ہوتا ہے، جب تک کمزور ایک جگہ پر ہاتھ میں ہاتھ اور دل کو نہیں ملائیں گے اس وقت تک ظالم اپنا ظلم ختم نہیں کرتا، جب کمزور مل جائیں گے تو ظالم کا محل چکنا چور ہو کر رہ جائے گا، جب کمزور مل جائیں گے تو ظالم اقتدار پر نہیں رہے گا بلکہ کمزور سطح میں آئیں گے۔ یہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مل کر اپنی کوششوں کو جاری اور ساری رکھیں۔ میں نے کل رات میں بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دلتوں کو، مسلمانوں کو ہمارے گجر بھائیوں سے سبق حاصل کرنا پڑے گا، جاٹوں سے سبق حاصل کرنا پڑے گا، راجپوتوں سے سبق حاصل کرنا پڑے گا۔